اور مصطفیٰ کے چومنے کی وجہ ان کی طبیعت ہے. انہوں نے اپنی طبیعت سے چوما, اپنی مرضی سے چوما, اپنے خیال سے چوما. ان کا چومنا ان کی طبیعت ہے, ہمارا چومنا شریعت ہے. مصطفیٰ کی طبیعت اور اس کا مطلب اگر ہم اپنی طبیعت سے چومیں گے تب رسول کی طرح ہوگا. اگر ہم بھی اپنی طبیعت سے چومیں گے, اور جو لوگ طبیعت سے حج کریں گے ان کی طبیعت سے پٹائی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مگر میں نے کہا اے حج, اللہ کا گھر دکھانا تھا, یہ چموایا کیوں؟ اور وہ بھی کالا کالا پتھر. ان کا دیکھ میں جانتا ہوں, اسلام کو معلوم ہے کہ کچھ منافق بھی پیدا ہوں گے جو چومنے کو, جس کو چوم, جیسے اللہ کا کوئی بندہ نیک ہے اس کو چوم لیا, ڈائریکٹ بول دیا او ہو قبر پجوا آ رہا ہے. کیا بولے؟ قبر پجوا آ رہا ہے. ان سے پوچھو بھائی ہم قبر پجوا کس دن ہوئے, کس دن ہم قبر پجوا ہوئے؟ تو بولے جس دن تم نے قبر چومی. قبر کا چومنا قبر پجوا ہونا ہے. چلو لکھ کے دو کہ جس کو چوم لو گے اس کے پجوا ہو. کچھ تو فائنل میچ کھیلو, کہ کب تک کوارٹر فائنل میں معاملے کو پھنسائے رکھو گے؟ فائنل میچ بھی تو ہونا چاہیے. ہم جس کو چوم لیں گے تو وہ ہم اس کے پجوا. اچھا چلو ٹھیک ہے, خالد بابا کی مزار چومی تو ہم قبر پجوا ہو گئے. غوث اعظم کا مزار چوما تو ہم قبر پجوا ہو گئے. غریب نواز کا مزار چوما تو ہم قبر پجوا ہو گئے. چلو ٹھیک ہے, لیکن تم جو حج کرنے گئے اور کالا کالا پتھر چوم کے آئے تو پتھر پجوا ہو کہ نہیں؟ پتھر پجوا ہو کہ نہیں؟ پتھر پجوا. اور کسی پتھر پجوے کو شرم نہیں آتی قبر پجوا کہتے ہوئے؟ ظالم تو بھی تو پتھر پجوا ہے. حجر اسود خدا ہے کیا؟ نہیں, پتھر ہے. وہ یہی کہیں گے نا بھائی جنتی حجر ہے, جنتی حجر. حجر اسود از اے اسٹون آف پیراڈائز. پیراڈائز. اچھا پیراڈائز خدا ہے, پھر ایکسپٹ خدا کیوں چوما تم نے؟ جنتی حجر. I want to give answer, reply in a single word. ہم نے اس لیے چوما کہ جنتی حجر ہے, جنتی حجر. تو پٹ سے جواب دے دو بے وقوف, جنتی حجر چومنے کو تیار ہو گیا, جنتی بشر نہیں. ہوئی سپیریئر, جنتی حجر سپیریئر اور جنتی بشر ہوئی سپیریئر. اس لیے کہ جنتی جنتی کامن ہے. اب بتاؤ اشرف المخلوقات پتھر ہے کہ آدمی؟ گریٹسٹ ان نیچر کون ہے, آدمی یا پتھر؟ اب تم کہو گے وہ جنتی پتھر ہے تو ہم کہیں گے یہ جنتی بشر ہے. جنتی جنتی کامن ہے. تو اب حجر و بشر میں بشر بڑا. ارے جب انفیریئر کو چوم لیا تو سپیریئر کو کیوں نہیں چومتے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں. ایک بات اور سنو, چومنا, چلو بھائی چومنا ہی پوجنا ہے, چومنا ہی پوجنا ہے تو بند کرو تم بھی ہم بھی. ہم کو جب بند کراتے ہو تو پہلے خود بند کرو. ایک آواز میں نماز نہ پڑھوں تم سے پڑھوا پاؤں گا؟ پہلے مجھے پڑھنا پڑے گا. جب میں نماز پڑھوں گا تو دیکھ دیکھ کر کے تم بھی پڑھو گے. جب میں سچ بولتا رہوں گا تب تم سے کہوں گا سچ بولو, تب افیکٹ پڑے گا. If I am telling lie and giving you advice for honesty, the greatest dishonesty میرے اندر آنےسٹی کا سبق پڑھا رہا ہوں. ارے پہلے تم چومنا بند کرو. ہمارا ایلیگیشن تمہارے اوپر ہے کہ تم بھی غیر اللہ کو چومو مت. چھوڑ دو غیر اللہ کو چومنا, تب ہم سے کہو کہ غیر اللہ کو مت چومو. پہلے تم بھی چھوڑو. ایک مولوی صاحب نے ایک بہت بڑے اجتماع میں, اور وہ اجتماع جو نہ رسول کے زمانے میں تھا, نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا, نہ عمر کے زمانے میں تھا, نہ عثمان کے زمانے میں تھا, نہ علی کے زمانے میں, نہ تھا حسن کے زمانے میں تھا, نہ حسین کے زمانے میں تھا, نہ امام زین العابدین کے زمانے میں تھا, نہ امام باقر کے زمانے میں تھا, نہ امام جعفر کے زمانے میں تھا. حضرت برٹش کے زمانے میں پیدا ہوا.
برٹش کی اولاد، مغل پیریڈ میں تم کیوں نہیں تھے؟ تمہارا مذہب مغل پیریڈ میں کیوں نہیں تھا؟ تمہارا مذہب خلافت عثمانی میں کیوں نہیں تھا؟ تمہاری حکومت خلافت بنی امیہ میں کیوں نہیں تھی؟ بنو عباس میں تم کیوں نہیں تھے؟ تم 200 برس بعد کیوں پیدا ہوئے؟ اتنا لیٹ آتے ہو اور اسلام کہتے ہو؟ اسلام اتنا لیٹ نہیں آیا ہے جتنا لیٹ تم آئے ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ ہمیں کوآپریٹ کرتے، آپ سچی سچی باتیں سنو. میرا کام نہ تم کو چینج کرنا، نہیں، بالکل نہیں. تم جو جس راستے پہ چل لو جاؤ. جنت میرے باپ نے نہیں بنائی، جہنم میرے باپ نے نہیں بنائی ہے. جس نے بنائی ہے اس نے رجسٹریشن کر دیا ہے اور کینسلیشن امپاسبل ہے. میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی کہنے والا نہیں تھا. بس that's all right. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Nothing compulsory for me, only to say, not to change. I am not responsible of changing. I am responsible only to tell you straight line, straight way. لگی لپٹی کچھ نہیں، صاف صاف سن لو. اور مجھ کو کوئی ڈر گائے کو ہے؟ میں وہ بندہ تو ہوں نہیں جو چندہ سے آیا ہوں. مجھ کو تو اپنے بزرگوں کا کالر ملا، پیٹرو ڈالر کیا کروں گا. جب تک مسلم حکومت تھی یہ نہیں تھے. جب برٹش سامراجواد پوری دنیا میں پھیل گیا اور انڈو پاک میں چھا گیا اور انڈیا بیکیم برٹش کالونی، then they born newborn, and newborn is bidat. So you are bidat yourself. اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اجتماع میں تقریر کیا، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. چیخا، چلایا چلایا چلایا. پریزنس آف مائنڈ سے سنیے. اور اس کے بعد پھر وہ گئے اپنے گھر، سو گئے. 12 بجے رات میں جلسہ ختم ہو گیا، سو گئے. صبح اٹھ کر کے اپنے بچے کو جگایا، بیوی کو جگایا سوری، اور کہا بیگم، اب مولوی دا ویک پوائنٹ از وائف. بیگم 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 تھوڑا سا ٹائٹ ہوا، لا کے کما کے باہر سے لا کر کے کیسا ضمیر بیچ کے، مذہب بیچ کے، عقیدہ بیچ کے تو پیسہ لاتا ہوں. باپ دادا کا مذہب بیچا تو جا کر کے مجھ کو امیر بنایا گیا، نہیں تو غریب تھا. میں پیدائشی سنی غریب، جب محنت کیا، ضمیر بیچا، کانشیس بیچ دیا، عقیدہ باپ دادا کا مذہب مسلک سب اڑا دیا، تب جا کے جماعت کا غریب تھا، جماعت کا امیر ہوا. میں تو جماعت میں غریب تھا، تب جا کے میں امیر بنا. اور امیری پہ اتراتا ہے. ہم سنیوں کی غریبی کو مت للکارو. خدا کی قسم، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اپنی غریبی پہ ناز ہے. مجھ کو اپنی غریبی پہ ناز ہے. تجھ کو تیری امیری مبارک ہو. جماعت کے امیروں، تم کو تمہاری امیری مبارک ہو. ہم غریبوں کو غریبی مبارک ہو. وہ اس لیے کہ جماعت کے امیروں، تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے. جب تک ہمارے مسلک کی حفاظت غریب نواز کریں گے، تب تک کوئی غریب کسی امیر کی چوکھٹ پر نہیں جھکے گا. غوث اعظم کا کتا جنگل کے شیروں سے ٹکراتا ہے. ہمیں کتا مت سمجھو،
ہم کس کے کتے ہیں یہ بھی سمجھو. صبح صبح اب بیگم کو جگا کر بولے بھائی چائے بنا دو. Immediate I want a cup of tea because in the night at the time of Ijtima a great exertion, our stamina became loose. And I am not alim, no experience of speech, uneducated, and became provoking. I was bound to give a speech, thought-provoking speech. Thought-provoking speech. A new thing, an illegal, anti-holy prophet. Or I was bound by the dollar. So petrodollar was running under the earth, but effects are running in my heart. So I was bound to cry, and my voice changed into many pieces. So I am feeling very pain in my throat, nothing in stomach, a lot of problem. So give me a cup of tea, inshallah, it will remove my all problems. The wife said, oh, speak slowly. Guddu is sleeping. Guddu, the son of Molisa. The name of the child is Guddu. Just like that is not house of Molvi, but house of Shakespeare. Shakespeare, William Bullock, John Keats. Guddu. And awoke, the child awoke. Then he started to weep. Weeping is. तो मौलवी साहब उठाए और go out. बाहर आए, मुंह में बिस्कुट डाला, सड़क पे. On the road, he left the house. No disturbance because wife is going to make tea and the child is weeping. It will be maybe disturbance for her making. So go out. I will give a biscuit and I will try my best to keep silence. Oh my daughter, oh my beloved son, take it. See this biscuit, glucose, made by glucose, very sweet. Or 50% saltish, 50% salt and 50% sweet. Oh, मुंह में डाल दिया. Child became silent. He saw the face of the son. Due to father, he started to kiss this cheek, nose, throat, everywhere he started to kiss his child. He was kissing and a Sunni was seeing. मौलवी साहब अपने लड़के का बोसा ले रहे थे और एक सुन्नी देख रहा था कि I'm arresting. Maulana, who is in your arms? Who is in your arms? Well, my son. No, I'm not asking about son or daughter. He is Allah or Ghairullah. Who is in your arms? तुम्हारी गोद में कौन है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह. भाई अब्दुल्ला, माअज़ल्लाह, ये सवाल नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बात अस्तगफिरुल्लाह. अरे हाजी अब्दुल्ला, ये क्या पूछते हो? बोले मैं पूछता हूं तुम्हारे हाथ में कौन है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले 100% गैरुल्लाह. तो सुन्नी बोला रात को तुमने इज्तिमा में कहा था कि गैरुल्लाह का बोसा लेना शिर्क. Early in the morning, first work of shirk. तो फिर मौलवी साहब ने जवाब दिया, मौलाना देखो अब्दुल्ला भाई ऐसा है ना, चूमने का ताल्लुक, अब सही बोल रहा है ना, अब पकड़ा गया है तो अब मौलवी सही बोल रहा है, इज्तिमा में सही नहीं बोला, अकेले पकड़ा गया तो सही बोला.